الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب جنت میں رہنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلایا۔ اس آیت میں یہ موجود ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں کہا اہبطوا، تم زمین میں اترو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 37 میں ہم نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات اللہ سے سیکھے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ نے دوبارہ یہ فرمایا آیت نمبر 38 میں جو آج ہم نے پڑھنی ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ آیت نمبر 36 میں بھی یہی حکم ہے اور دوبارہ پھر یہ حکم بیان ہوا، آیت نمبر 36 میں بھی یہی بات ہوئی کہ اترو، اور آیت نمبر 38 میں بھی یہی بات ہے، قبول توبہ سے پہلے اور قبول توبہ کے بعد۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے توبہ قبول فرما لی، جب اللہ نے توبہ قبول فرما لی تو توبہ قبول کر لینے کے بعد پھر یہی حکم ہوا کہ تم زمین پر ہی رہو اور وہیں زندگی گزارو۔ توبہ قبول کر لینے کے بعد اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ تم کیا کرو، وَقَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی میں تم زندگی گزارو گے، اسی میں اب تمہاری موت کا وقت آئے گا، اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی جب توبہ قبول کر لی تو توبہ قبول کرنے کے بعد فرمایا اب تم کیا کرو، زمین پر ہی رہو، زمین پر ہی تمہارا جینا ہوگا، زمین پر ہی تمہاری موت ہوگی، اور پھر یہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ سورہ اعراف نے فرمایا۔ اب یہاں سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر زمین میں رہو، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، اتنا سا جملہ یاد کر لیں، جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی وہ اس کے رسولوں کے ذریعے سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی وہ اس کے، کیونکہ ہم تک اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کے رسولوں کے ذریعے سے ہی پہنچے گا، اور تو کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پاس آ کر خود یہ بات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے جماعت انبیاء کو، اور قرآن میں بڑا واضح طور پر فرمایا، بڑا واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کی شان سے یہ بعید ہے لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ وہ تم میں سے ہر ایک کو چھپی ہوئی باتوں پر آگاہی عطا کرے، نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو۔ اس کام کے لیے اللہ نے اپنے رسول چنے، اور رسولوں کے ذمہ یہ لگایا کہ تم نے ان کو میرا پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو یاد رکھو جس نے میری اس بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کی، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر اس پہ آگے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک جو ہدایت لے کر آئے اس ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔